ویسے تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری نہیں، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ اچھا، بس اوقات لوگ کہتے ہیں دن ہو گیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ آپ کو نہیں پتہ چلا لیکن تبدیلی اپنا کام کر رہی ہے، کیونکہ بس اوقات انسان کی روح کے اوپر کثافت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے تو کثافت صاف لگنے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ جیسے میلے کپڑے پہ خوشبو چھڑکیں تو ویسی خوشبو نہیں پھوٹتی جیسے جو اجلے دھلے پہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب اللہ پہلے روح کو اجلا دھلا کرتے ہیں اس نام کی برکت سے، اب جب وہ مزکہ ہو جاتی اب یہ نام جو ہے وہ اپنی خوشبو کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین اس میں بھی پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ ہو گیا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں وہ ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کا نام ہے وہ اثر کیسے نہ کرے۔ اب شہد کا لفظ بولے تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے، لیمو بولے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، تو یہ دنیا کی معمولی چیزیں اب اتنا اثر رکھتی ہیں کہ نام لو تو منہ میں پانی آئے، تو اللہ کا نام اثر نہیں کر رہا ہے۔ ہماری روح کا جو تعلق اللہ سے اس میں کمی ہے، اصل میں وہ اس کی صفائی ہو رہی ہے، وہ جب شفاف آئینہ ہو جائے گا اب چہرہ آپ کو صاف نظر آئے گا، گویا کہ اب اس کی تاثیر ظاہر ہوگی۔ شف کے حوالے سے اس میں تو آپ تمام ناظرین نوٹ کر لیں کہ میرا خیال نہیں کہ کوئی وظیفہ ایسا ہو کہ جہاں درود شریف نہ ہوتا ہو۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ درود شریف اول آخر ضرور ہوتا ہے، عام طور پہ 11 دفعہ درود شریف بتایا جاتا ہے، اگر کبھی نہ بتایا ہو تو آپ درود شریف ضرور شامل کریں۔ اور اگر بعض ایسے وظائف ہوتے ہیں جس میں درود شریف نہیں پڑھنا ہوتا تو وہاں تصریح کر دی جاتی ہے کہ اول آخر درود شریف نہیں ہے۔ بس اوقات بعض دشمنوں کے لیے پڑھا جاتا ہے اور غیظ و غضب کے لیے پڑھا جاتا ہے، بعض وظائف ایسے ہیں کوئی کڑوی چیز منہ میں رکھ کے پڑھی جاتی ہے، اور درود شریف تو رحمۃ للعالمین کا تذکرہ ہے تو وہاں غضب میں رحمت کو کیوں ملائیں؟ اس لیے وہاں جو ہے مشائخ سلسلہ کہتے ہیں درود شریف نہ پڑھیں، یہ غیظ و غضب کے ساتھ جو ہے آپ یہ ورد کریں تاکہ اللہ کا غضب اس دشمن پہ ٹوٹے، تو وہ خاص تو اس کی تصریح کر دیتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ اگر میں نہ بتاؤں تو پھر آپ انڈرسٹوڈ سمجھ کے درود شریف لازمی شامل کریں، کیونکہ درود شریف کی برکت سے تو وظیفہ آپ کا قبول ہونا ہے اور اللہ کے جو شرف قبول نصیب ہوگا، تو درود شریف جو ہے آپ بالکل اس میں پڑھیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے 48ویں نمبر پہ 48 جی، اور یہ الودود۔ الودود کا معنی ہے بہت محبت کرنے والا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بہت چاہتا ہے، اور ودود اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو اپنے انعامات، اپنی نعمتوں اور احسانات کے نتیجے میں اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے اور اس سے محبت کرنی چاہیے، اور وہ خود اپنے بندوں سے اس قدر محبت اور احسان کرتا ہے کہ ان کو عطا کرتا ہے، پھر وہ اللہ کے راستے میں جب دیتے ہیں تو ان کی اللہ تعریف بھی کرتا ہے۔ تو یہ الودود ذات ہے، اور الودود کا جو نام ہے یہ قرآن کریم میں 2 جگہ آیا ہے، اور اس کے جو عدد کبیر ہے وہ 20 ہے، 20، اور اس کا جو ہے مفرد عدد 2 ہے، اور بڑا عجیب و غریب نام ہے، محبت ہی نام پھیلاتا ہے۔ اور ایک تاثیر بڑی زبردست ہے کہ آپ کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی فریاد و مصیبت ہے کہ جو حل نہیں ہوتی، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا حوالہ دے کے کہ آپ تو ودود ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ابا جی اپنے بچے سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے جان جوکھوں میں ڈال کے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے، اور آپ تو ربا ہیں، ہمارے ابا کی بھی ربا ہیں، تو آپ کی محبت کو تو عالم کیا ہے، اور ہم اس مصیبت میں ہیں تو آپ ہمارا خیال کیجئے۔ اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے، اور وہ پڑھنے کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ یوں پڑھنا اللہم یا ودود، اللہم یا ودود، آگے پڑھنا اغثنی، اللہم یا ودود اغثنی، یہ پڑھنا ہے۔ تو اللہم یا ودود، اے اللہ، اے بہت زیادہ ہم سے محبت کرنے والے، اغثنی، میری فریاد سن لے، میری فریاد جو ہے وہ پوری کر دے، بس یہ۔ تو یہ جو ہمیں یہ پڑھنا ہے، اور یہ کب پڑھنا ہے؟ 2 رکعت پہلے نماز حاجت پڑھ لینی ہے، پڑھنے کے بعد اب اس کا ورد شروع کر دینا ہے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتا ہے اتنا زیادہ پڑھے کہ اس کے اوپر جو ہے اس نام کے خاص حال طاری ہو جائے، ایک جو اجلال اس کے اوپر طاری ہو جائے، اور گویا کہ اس ورد کے اندر منہمک ہو جائے، اللہم یا ودود اغثنی، اللہم یا ودود اغثنی۔ جیسے انسان جو فقیر بے نوا کسی جو سخی داتا سے جو فریاد کرتا ہے، اس کے قدموں میں گرتا ہے، اس سے پکارتا ہے، تو بس ایسی اس اپنے فریاد میں گم ہو جاتا ہے، دائیں بائیں بھول جاتا ہے۔ بس اوقات آقا پکار بھی رہا کہ سر اٹھا، بات تو سن، سر اٹھا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ انہماک پیدا ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ کم سے کم جو ہے انسان جو 100 200 کی تعداد سے اوپر جائے گا تب جا کے یہ انہماک پیدا ہوگا۔
اس لیے جو ہے 313 تعداد مشائخ نے لکھی ہے، 313 دفعہ تو کم سے کم کرے، اللہم یا ودود واغثنی، اللہم یا ودود واغثنی، اللہم، بس یہ اس پہ حال طاری ہو جائے۔ 313 کہتے کیسی بھی مصیبت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے پروانے ایسے جاری ہوں گے کہ اللہ سب جو ہے وہ چھٹ جائیں گی مصیبتیں، اور یہ جو ہے بالکل اجلا دھلا مصائب سے نکل آئے گا۔ یہ اس کے اندر تاثیر ہے۔ دنیا کے مسائل ہیں، ہم لوگوں کے مسائل ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اور لوگوں کو گھر بیٹھے اپنے لیونگ روم میں، اپنے بیڈ روم میں، ٹی وی کے اوپر، فون کے اوپر یہ مسائل کا حل یوں مل جاتا ہے۔ اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو آمین۔ کیا کہہ سکتا ہوں، زندگی دے اور صحت دے اور تندرستی دے اور ایسے ہی رکھے۔